راہ فقر میں مرشد پر یقین، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جنوری 2026 میں، اور اس کو تحریر کیا ہے محترم سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب نے۔ یہ بیسیکلی اس مضمون کا حصہ اول ہے، حصہ دوم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں یعنی کہ فروری 2026 میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے، جس طرح ایک انسان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، آسمانی کتب، ملائکہ، آخرت اور تقدیر پر ایمان نہ لائے، اسی طرح اگر مرشد پر یقین کامل حاصل نہ ہو تو وہ طالب ہی نہیں۔ جیسے کہ کوئی انسان نماز پڑھے، حج ادا کرے، لیکن اللہ پر یقین ہی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح اگر مرشد پر یقین نہیں تو بے شک لاکھ جتن کر لے، راہ چلنا تو دور کی بات، وہ طالب ہی نہیں ہے۔ کسی نے سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدّ ذلہ الاقدس سے دریافت کیا کہ مرشد پر یقین مشکل کیوں ہے؟ آپ مدّ ذلہ الاقدس نے فرمایا، دراصل مرشد طالب ہی کی اپنی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کے لیے یقین کرنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے اور انہی جیسے تھے۔ طالب مرشد کے احوال اور مراتب کو اپنے احوال اور مراتب سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرشد کی شان سے حجاب میں رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر سلطان الفقر ہفتم مدّ ذلہ الاقدس سے پوچھا گیا کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مرشد طالب کو اپنے آپ پر یقین کروا دیتا ہے اور طالب کبھی اس میں کمزوری دکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ نفس ہے، کیونکہ یہ نفس درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مدّ ذلہ الاقدس نے فرمایا، جب تک اس راہ میں مشاہدہ نہ ہو چلنا نہیں چاہیے، لیکن جب مشاہدہ ہو جائے تو پھر طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلے۔ اگر طالب مرشد پر یقین نہ کرے تو اس کا نتیجہ مرشد سے جدائی ہے۔ آپ مدّ ذلہ الاقدس فرماتے ہیں کہ اگر طالب مرشد پر اعتراض کرے تو اس کو مرشد اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ ایک طالب کا نور مرشد کے نور سے ہوتا ہے، اسی لیے اگر مرشد پر ہی یقین نہ ہو تو سارا سفر رک جاتا ہے۔ یہ راہ دراصل یقین کی راہ ہے، اگر یقین ہی نہیں تو کیسا سفر؟ اب مرشد کی تلاش کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 35 یعنی 35 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب اگر وسیلے پر ہی یقین نہ ہو تو لاکھ اس راہ کے لوازمات آپ پورے کر لیں، اس راہ میں ہر طرح کا جہاد کر لیا جائے، وہ سب کا سب کیا ہو جاتا ہے؟ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 99 یعنی کہ 99۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اس کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل یقین است گر شود کارے تو از ہفت فلک بگزرت۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اصلی سرمایہ یقین ہے، اگر یہ تجھے حاصل ہو جائے تو ساتوں آسمان سے بھی آگے نکل جائے گا۔ حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ لڑکے کھیل رہے تھے۔ جب حضرت نے ان کو دیکھا تو آپ پر ایک حالت طاری ہو گئی اور وہیں ٹھہر گئے۔ آپ کے ٹھہر جانے پر تمام مجمع بھی وہیں رک گیا۔ یہ دیکھ کر کھیلتے لڑکے کھیل کو چھوڑ کر منتشر ہونے کو ہی تھے کہ حضرت امیر خسرو نے اپنی دستار مبارک اتار کر لڑکوں کے سامنے پھینک دی اور ہاتھ اور پاؤں سے چلنے لگے اور لڑکوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ اس سے لڑکے منتشر ہونے سے رک گئے اور پہلے کی طرح کھیلتے رہے۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی وہ کیفیت جاتی رہی تو حضرت امیر خسرو نے اپنی دستار اٹھائی اور اپنے شیخ کے ساتھ چلنے لگے۔ یہ حکایت بیان فرما کر حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پگڑی پھینک دینا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا ایک ولی اللہ کے شایان شان نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لڑکوں کے منتشر ہونے سے شیخ کے حال میں فرق آئے گا جس سے ان کو بھی تکلیف ہوگی اور مریدوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا،
گا جب آپ نے اس چیز کو محسوس کر لیا تو آپ نے یہ حرکت کی جس سے لڑکے کھیل میں مشغول رہے اور شیخ کے حال میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولیاء کرام کی حرکات کو دیکھ کر بسا اوقات اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان حضرات کو بہت ذلیل کام کرنا پڑتے ہیں، مثال کے طور پہ جب ان کو کثرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص طوائف کے پاس مست بیٹھا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس کا کانٹا بدل دیا جائے تو اس کا کام بن جائے گا، چنانچہ وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کا طوائف کے پاس جانا ایک فعل مستحسن ہے۔ پھر فرمایا کہ اولیاء کرام کے ظاہری افعال پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا حضرت قطب صاحب کے وصال کے بعد جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو سلطان غیاث الدین بلبن نے آپ کو دعوت دی۔ جب آپ محل کے اندر داخل ہوئے اور ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ کی لڑکی نظر آئی، اسے دیکھ کر آپ نے نگاہ نیچی کر لی۔ اس کے بعد دوبارہ لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر نظر نیچی کر لی۔ وہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ اپنے مکان پر واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ کو خیال ہوا کہ حضرت نے 2 دفعہ میری لڑکی کی طرف دیکھا ہے، ممکن ہے پسند آ گئی ہو۔ وزیر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر میری لڑکی آپ کو پسند ہو تو میں اسے آپ کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے بادشاہ کی درخواست کو منظور کر لیا اور شادی ہو گئی۔ وزیر کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ غیر محرم عورت کو 2 دفعہ خلاف شرع دیکھا، اور جب بادشاہ نے دعوت نکاح دی تو فوراً قبول بھی کر لی۔ حضرت بابا صاحب نے اس سے کہا کہ اے وزیر، جب میں بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرید ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا ایک حسین لڑکی کھڑی تھی، دیکھ کر میں نے نگاہ نیچی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تیری مخلوق ہے، نہایت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ایک بار دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک دفعہ اور دیکھ لوں؟ فرمایا دیکھ لو۔ میں نے دوبارہ دیکھ کر عرض کیا مجھے پسند ہے۔ یہ سن کر وزیر کے دل سے شبہ دور ہوا اور سارا ماجرا بادشاہ کو سنایا گیا۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور شکر بجا لایا کہ میری لڑکی کو حق تعالیٰ نے حضرت بابا صاحب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اگر مرشد سے کوئی ایسا کام سرزد ہو یا ایسی بات ان کی زبان مبارک سے نکلے جو آپ کو یقین ہو کہ غیر شرعی ہے تو اس پر بھی ہرگز اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف باللہ سے بھی صدور عصیان ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 ہے، یعنی آیت نمبر 38۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا، یعنی اس پر حق پہلے ہی مقدر ہو چکا جس کا وقوع ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ ملفوظات مہریہ میں ہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی اپنے آپ کو ابن عربی کی صحبت سے منع کر رہے تھے۔ بظاہر یہ عمل غلط لگ رہا تھا، لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہایت بلند و عمیق ہے، ہر شخص میں اس کے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی، اس لیے منع کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ انسان جب مرشد پر یقین کرتا ہے تو بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ کشتی کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایسا طوفان نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، سورۃ الہود آیت نمبر 38۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ کیا کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ راہ فقر پر انسان جو قربانیاں دیتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، اس کا مقصد بھی یقین حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے 30 برس میں کیا کیا ریاضتیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میری ادنا ریاضت کا تم یقین نہیں کرو گے اور اعلیٰ ریاضت کی کیفیت بیان کروں تو تم سن نہیں سکو گے۔ تو پوچھنے والے نے عرض کیا اچھا ادنا ریاضت کے متعلق بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میرے نفس نے پلاؤ کھانے کی خواہش کی، لیکن میں نے اس کی مخالفت کی۔ جب نفس نے بہت مجبور کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اچھا میں یہ تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ کوئی اور خواہش نہیں کرو گے۔ جب نفس نے اس بات کو مان لیا تو میں نے پلاؤ پکوایا اور نفس سے کہا اب کھا، جتنی تیری مرضی ہے کھا۔ پلاؤ کھانے کے بعد نفس نے کہا پانی۔ میں نے کہا خبردار، اب کوئی خواہش نہ کرنا، تیرے ساتھ یہ شرط طے ہوئی ہے کہ ایک بار جب یہ خواہش پوری کر دی تو اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرو
کرو گے، چنانچہ میں نے سال بھر اپنے نفس کو پانی نہیں دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان مجاہدات کے بعد مجھے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی جو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس بات کا یقین حاصل ہوا۔ اگر شروع ہی میں اس بات کا یقین کر لیتا تو 30 سال اس قدر سخت مجاہدات نہ کرنے پڑتے۔ جب طالب کو مرشد پر یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے، پھر مرشد طالب کو گناہ سرزد کرنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو لے کر لاہور چلے جاؤ اور فلاں مرید کو دے دو۔ خط دیتے وقت آپ نے ہاتھ سے جس سمت اشارہ کیا تھا، لاہور اس سمت میں نہیں تھا بلکہ مخالف سمت میں تھا، لیکن آپ کا مرید اسی سمت روانہ ہوا جس طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اشارہ فرمایا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنے آپ کو لاہور میں پایا اور اس آدمی کا پتہ لگا کر اس کے گھر پہنچا اور وہ خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے خط پڑھا، خط میں لکھا تھا کہ 10,000 روپے ایک شخص کو دے دو اور رات کے وقت اپنی لڑکی کو اس کے پاس بھیج دینا۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور 10,000 روپے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ جب رات ہوئی تو لڑکی سے کہا کہ ان کی خدمت میں رہو اور جو حکم دیں اس پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ لڑکی جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میری ٹانگیں دبا دو۔ وہ ٹانگیں دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شیطان نے غلبہ کیا اور وہ بری نیت سے اس نے لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی، غیب سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا اور آواز آئی، بدماش یہ کیا کرتے ہو؟ اب اسے ہوش آ گیا اور فوراً لڑکی کو رخصت کر دیا۔ جب وہ واپس دلی پہنچا تو سارا ماجرا حضرت نظام الدین اولیاء سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر ایسا ہونا چاہیے اور مرید اس جیسا ہونا چاہیے۔ اگر طالب کو مرشد پر یقین نہ ہو تو وہ اس کے احکامات پر دل سے عمل بھی نہیں کر پاتا۔ مولانا روم اس سلسلے میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کے راستے میں مصیبت میں پھنس گیا۔ پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی اور وہ سخت بے تاب ہوا۔ اتنے میں اس نے دور ایک چھوٹا سا پرانا خیمہ دیکھا، وہاں گیا، وہاں ایک چھوٹی لونڈی پر نظر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا، میں مہمان ہوں، اور وہیں اتر پڑا۔ پانی مانگا۔ انہوں نے جو پانی دیا وہ آگ سے زیادہ گرم اور نمک سے زیادہ کھارا پانی تھا۔ ہونٹوں سے لے کر گلے تک جہاں سے پانی گزرا سب کچھ جلاتا گیا۔ یہ مہمان بڑی محبت اور شفقت سے اس عورت کو نصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھو تم نے مجھ مسافر کو جو آرام دیا ہے اس سے میری شفقت جوش میں آ گئی ہے، میں جو کچھ کہوں اسے اہمیت دیجیے۔ بغداد یہاں سے قریب ہے اور کوفہ راستے میں ہی ہے۔ یہاں تو آپ مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ افتاؤں خزاں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت ہے، رنگا رنگ کھانے، حمام ہیں بہت۔ مہمان نے ان شہروں کی نعمتیں، خوشیاں اور لذتیں گن ڈالی ساری۔ اتنے میں وہ عرب بھی آ گیا جو اس عورت کا خامن تھا۔ وہ چند جنگلی چوہے شکار کر کے لایا تھا اور عورت سے اس نے کہا کہ وہ انہیں پکائے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے مہمان کو بھی دیے۔ مہمان مصیبت اور بھوک کا مارا ہوا تو تھا ہی، اسے بھی کھا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات گئے، وہ خیمے سے باہر سو رہا تھا۔ عورت نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنا اس مہمان نے ان شہروں کی کیا کیا تعریفیں کی اور کیا کیا قصے سنائے؟ پھر وہ تمام گفتگو جو مہمان نے کی تھی خامن کے سامنے دہرائی۔ خامن نے یہ سب کچھ سن کر کہا، اے عورت خبردار، اس قسم کی باتیں نہ سنا کر، یہ دنیا بہت حاسد ہے۔ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آسائش اور عمارت کی زندگی بسر کر رہا ہے تو حسد کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بہانے اسے وہاں سے چلتا کریں اور اسے اس دولت سے محروم کر دیں۔ جس طرح اس عورت اور اس کے خامن کو مہمان کی بات پر یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا کی نعمت حاصل نہ کر سکے، اسی طرح طالب کو اگر مرشد کی بات پر یقین نہ ہو تو وہ فیوز باطنی سے محروم رہتا ہے، اور اگر انسان تمام شکوک سے نکل کر یقین کر لے تو وہی شکوک کیا کرتے ہیں، اس کی طاقت بن جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زن کے فساد میں جو تحصیل ہوئی وہ اس گھڑی اصلاح زن کے لیے قوت بن جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ کسی دانا چور نے توبہ کر لی اور کوتوال بن گیا،
چوری کی جن عیاریوں پر وہ عمل پیرا رہا تھا وہ اس گھڑی احسان اور عدل میں کیا ہوئی، اس کی قوت بن گئی اور اسے ان کوتوالوں پر فضیلت حاصل ہو گئی جو کبھی چور نہیں رہے تھے۔ اس لیے یہ کوتوال جو چوریاں کرتا رہا تھا، چوروں کے طریقے جانتا ہے، چوروں کے احوال اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ انشاءاللہ اس مضمون کا اگلا حصہ جو ہے وہ فروری 2026 کے شمارے میں بیان کیا جائے گا۔